صدور گرامی قدر پروفیسر قاضی افضال صاحب، پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب، ڈاکٹر وسیم بیگم صاحبہ، میرے محترم دوست جو سامنے تشریف فرما ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ وائے بر مردے کی سر لشکر شود، وائے بر ورقے کی سر دفتر شود، کہ پہلا مقالہ میرا، اور میں بھی کہاں سے آیا ہوں، کشمیر سے، جہاں 75 دن سے کرفیو ہے، تو اور اس کے باوجود آپ سنیں گے، بڑی عنایت ہوگی۔ انہوں نے عنوان جو بتایا، نواب مرزا خان داغ دہلوی حق کی حق گوئی و بے باقی، میں نے اس کا رکھا ہے مرزا خان داغ دہلوی کا شاعرانہ انفراد۔ کسی بھی فن میں اسی فرد کو دیر پا اہمیت حاصل ہوتی ہے جو اپنے معاصرین، اپنے ہم مشربوں اور اپنے ہم کاروں میں کسی سبب سے نمایاں مقام حاصل کرے۔ یہ نمایاں مقام انفرادی خصوصیات سے زیادہ اور خاندانی وقار، امارت اور عمارت یا عہدہ جلیلہ سے کم تعلق رکھتا ہے۔ خواجہ میر درد اور مومن خان مومن کو باوجود دوری دربار کے شعراء، ادباء اور ناقدین نے اس مقام پر فائز کر دیا جس کے وہ مستحق تھے۔ یوں تو اس دور کی شاعری معاملات قلب سے زیادہ تعلق رکھتی تھی، البتہ دل کے معاملات کو پیش کرنے میں دماغ کا، فنکارانہ صلاحیتوں کا اور انفرادی زاویہ نگاہ کا کس حد تک اور کس قدر استعمال اور چابک دستی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، اس کا بھی دخل رہتا تھا۔ حالی نے علمی اعتبار سے شعر کو دیکھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ شاعری کو اگر متاثر کن ہونا ہے، یعنی حقیقی ہونا ہے، اگر اس کو مصنوعی پن اور تصنع سے پاک ہونا ہے، تو اس میں سادگی، اصلیت اور جوش کے عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ ذوق، غالب، مومن، داغ اور حالی ہم عصر رہے ہیں، اس اعتبار سے سب کے سامنے ایک ہی طرح کی چنوتیاں تھیں۔ اس دور میں ایک امتیاز تو بادشاہی وقت سے قرابت کے سبب بھی ہوتا تھا، چنانچہ ذوق استاد کی حیثیت سے دربار سے وابستہ تھے، اور غالب جیسے باکمال کو بھی اس کا احساس تھا۔ جب انہیں یہ موقع ملا تو اپنے ایک مقطع میں یہاں تک کہہ دیا، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھر ہے اترا تھا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو داغ کی تو تربیت ہی قلعہ مولا میں ہوئی، ذوق کی شاگردی بھی ان کو نصیب ہوئی۔ قلعہ مولا میں ہونے والے مشاعروں میں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ بھی شریک ہوئے۔ غالب سے تو خیر ان کی والدہ کی طرف سے عزیزداری تھی، مگر داغ کو دیکھیے کہ انہوں نے قلعہ مولا اور شاہی خاندان سے اپنے تعلق کا کبھی فخر کے ساتھ ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنا رشتہ چھوٹی بیگم تک ہی محدود رکھا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹی بیگم کی اولاد کہتے تھے، باپ کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے۔ اس تعلق سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، چاہے دتاتریہ کیفی ہوں یا مالک رام یا کوئی اور، یہاں تک کہ اگر اس دور میں ڈی این اے ٹیسٹنگ کا رواج ہوتا تو تذکرہ نگار اور ناقدین ادب اور ادبی مورخ اس کا بھی اہتمام کرتے۔ حالانکہ داغ کی شاعری اور فکری صلاحیتوں میں ان آزمائشوں سے نہ تو کوئی اضافہ ہو جاتا اور نہ ہی کسی کمی کے واقع ہونے کی گنجائش پیدا ہوتی، مگر اس کا کیا کیجیے کہ دیکھنے والوں کی نظر، سوچنے والوں کی فکر اور تجزیہ کرنے والوں کا زاویہ نگاہ اور ان کی زباں ایک نہیں ہوتی۔ خیر، یہاں مقصد داغ کے نسب نامے سے بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ ان نکات کی نشاندہی کرنا ہے جو ان کے درجے کو ادبی دنیا اور دنیائی ادب کی تاریخ میں مستحکم کرتے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ حالی نے اپنی سوچ اور مطالعے کی بنیاد پر جب اصلی شاعری کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہی تو انہوں نے سادگی، اصلیت اور جوش کو شاعری کے زیور نہیں بلکہ اس کی بنیاد قرار دیا۔ اس وقت تک شعراء کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی تھی، اس وقت تک شعر کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی رہی تھی، وہ شعر کے آرائشی پہلو، مصنوعی پن، تصنع بشمول ثنائی بدائی کے دائرے سے باہر بہت کم آ پاتی تھی۔ حالی کا مطالعہ بالواسطہ اور بلا واسطہ مغربی شاعری سے بھی سروکار رکھتا تھا، اس لیے اس کی سوچ کسی حد تک وسیع تر تھی۔ البتہ ایک فیلیسی ان کے ہاں یہ ہوئی کہ ان کی اپنی شاعری میں یہ عناصر اس حد تک نہیں پائے جاتے جیسا کہ حضرت داغ کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ داغ نے حالی سے متاثر ہو کے اس رویے کو اپنایا،
البتہ داغ کا اپنا جو اخلاقی شعری یعنی پوئٹک ایتھکس کا تصور تھا، اس میں بھی شاعری کے لیے یہی عناصر اور مفروضے پوسٹولیٹس اہم تھے۔ سادگی اور اصلیت کے اعتبار سے داغ کی شاعری بے لاگ ہی نہیں، بے داغ بھی ہے۔ وہ جیسا سوچتے ہیں ویسا کہتے ہیں، اور کہنے کا انداز یہ ہے کہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے وہی بغیر کسی ابہام کے قاری تک پہنچتا ہے۔ وہ حقائق کو الفاظ کے پردے میں اتنا مستور نہیں رکھتے کہ پڑھنے والا اس کے خد و خال کو نہ پہچان پائے۔ داغ کی شاعری کو ناقدین نے الگ الگ زاویہ نظر سے دیکھا، لیکن ایک بات جو سب کو متاثر کر گئی وہ یہ ہے کہ داغ کی شہرت اور ان کے کلام کے قبول عام میں ان کی سادگی، حقیقت نگاری اور راست گفتگو کا حصہ زیادہ ہے۔ داغ خود بھی اپنی مقبولیت سے آگاہ تھے۔ ان کا ایک مطلع ہے، داغ ہر ایک زباں پر ہو فسانہ تیرا، وہ دن آتے ہیں وہ آتا ہے زمانہ تیرا۔ داغ کے اس تصور یا ان کی اس پیشگوئی کے پیچھے یہی اصول رہا ہوگا کہ علم الکلام اور شعرگوئی میں افہام و تفہیم کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اگر بات کرتے کرتے یا بات سنتے سنتے کسی سے سمجھنے میں مدد لینا پڑے، انسائکلوپیڈیا یا تھیسارس دیکھنا پڑے، تو مزہ کرکرا ہو کے رہے گا۔ افہام و تفہیم کی یہ صورت سادگی اور زبان کی روانی سے پیدا ہوتی ہے۔ عابد علی عابد لکھتے ہیں، کوٹ، داغ کے مطالب و معانی کی بلندی اور پستی سے قطع نظر اس امر پر تمام نقاد متفق ہیں کہ وہ ابلاغ معانی اور اظہار مطالب کا ایک منفرد اسلوب رکھتا ہے، جس کے نظیر موجودہ حالات میں ملنی محال ہیں۔ کوٹنس، ابلاغ معانی اور اظہار مطالب کا یہ منفرد اسلوب یہی ہے کہ داغ چھپاتے کم اور بتاتے زیادہ ہیں، جبکہ ان کے بیشتر معاصرین بتاتے کم اور چھپاتے زیادہ ہیں۔ مشرقی اور مغربی تہذیب میں بھی بنیادی فرق یہی ہے کہ ہم ظاہری رکھ رکھاؤ، ظاہری دکھاوے اور ظاہری محفوظات پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ہماری شاعری اور خصوصاً دور داغ کی شاعری میں بھی جذبات کو اتنے پردوں میں مستور رکھ کر پیش کیا جاتا تھا کہ اصل مطالب تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ شعر کا مطلب شاعر کے اندیہ سے نہیں جانا جاتا، بلکہ اس کی ساری ذمہ داری قاری پر ہی ہوتی تھی، اور وہ اپنے سٹاک کے فریم میں شعر کو فٹ کر کے دیکھتا تھا۔ اول تو یہی نہیں صاف طور پر سمجھ میں آتا تھا کہ شاعر کا محبوب حقیقی ہے یا مجازی، اصلی ہے یا فرضی، مرد ہے کہ عورت، اور اس پر ترا یہ کہ اس کے خد و خال بھی اس طرح پیش کیے جاتے تھے کہ اس کی اصلیت تک پہنچنا جوئے شیر لانے کے برابر ہوتا تھا۔ یہ شاعر کا قصور نہیں تھا، بلکہ اس چلن کا، اس دستور کا، اس مصنوعی زندگی کا عکس تھا جس نے اظہار و ابلاغ کو یرغمال بنا دیا تھا۔ ہمارے یہاں آج بھی کہیں کہیں یہ نظر آتا ہے کہ میاں بیٹی کو آواز دیتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، اور اس سے اس کی اہلیہ سمجھتی ہیں کہ انہیں بلایا جا رہا ہے۔ بیویاں بھی اب بھی کہیں کہیں شوہر کا نام زبان پر نہیں لاتی۔ اسی طرح کھل کے پسند اور ناپسند کا اظہار بھی نہیں کیا جاتا، لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ مصنوعی پن اصل میں زندگی کو الجھا دیتا ہے۔ راست گفتگو ہر ایک کی زبان پر آسانی سے آ جاتی ہے۔ سچی باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود بخود یاد ہو جاتی ہے۔ قلب علی خاں فائق مہتاب داغ کے پیش لفظ میں جو سوانح داغ پر محیط ہے میں منشی مظفر علی اسیر کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ وہ کلام پسندیدہ ہے جو مشاعرے سے باہر جائے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اکثر حضرت اسیر یہ کہا کرتے تھے کہ مجلس مشاعرہ برخاست ہونے سے پہلے خود باہر آڑ میں کھڑے ہو جاتے اور جانے والوں میں دیکھا کرتے کہ لوگوں کی زبان پر کس کا شعر ہے۔ انہی کا قول تھا، میں نے اکثر مرزا داغ ہی کا شعر باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اسے داغ کی کامیابی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے عہد سے بہت آگے تھے، جانتے تھے کہ زبان کی سادگی اور جذبے کی صداقت یعنی اظہار حقیقت ہی فن کی کامیابی کے ضامن ہیں۔ اگر لوگ شعر میں فلسفہ، تاریخ، لفظوں کے ہیر پھیر کی تلاش کریں تو وہ ان موضوعات پر موجود کتابوں کا مطالعہ کریں۔ شعر کا مطالعہ تاریخ، جغرافیہ، تہذیب، عمرانیات وغیرہ کے سمجھنے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک کیفیت سے محظوظ ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ داغ اس راز سے واقف تھے اور زندگی میں وہ کسی طرح کے دوہرے پن، ڈوئلزم یا ہپوکریسی کے قائل نہیں۔ وہ اپنے باپ کا نام صرف اس وقت لیتے ہیں جب نساخ نے ان کی ولدیت پر سوال اٹھایا اور انہیں انتخابی یادگار میں جواب دینا پڑا، ورنہ ہمیشہ خود کو چھوٹی بیگم کی اولاد ہی کہتے رہے۔ یہ بات بھی قابل داد ہے کہ داغ اس قدر صلح کل کے قائل تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہمیشہ نساخ سے کڑتے رہتے، انہوں نے نساخ سے خصوصی تعلقات پیدا کر کے ان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔
داغ نے کسی موقع پر پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا، وہ زندگی کو ایسے جینا چاہتے تھے یا جی بھی رہے تھے جیسا آزادہ رو شہزادوں کا دستور ہوتا ہے، اور وہ دور تو ایسا تھا کہ نہ تو آج کے جیسے قوانین تھے اور نہ ہی عمرہ و رؤسا پر بعض باتوں پر گرفت ہوتی تھی۔ ہر روز روز عید اور ہر شب برات دل و دماغ میں لے کے شہزادے زندگی کرتے تھے۔ عابد علی عابد کا بیان ہے کہ جس ماحول میں داغ نے تربیت پائی وہاں عورت کو محترم جاننے کی روایت نہیں تھی۔ داغ جس کو منی بائی حجاب سے نہایت لگاؤ تھا، اس کے بارے میں بھی فریاد داغ میں یوں بیان کیا ہے کہ کھلی ڈلی طوائف ہے، ارد گرد رقیبوں کا ہجوم ہے جو داغ کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ خود حجاب میں جو اوصاف جسمی ہیں وہ ایسے ہیں کہ طوائف ہی کو زیب دیتے ہیں۔ یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں: ہائے وہ دن کہ میسر تھی ہمیں رات نہیں، روز معشوق نیا روز ملاقات نہیں۔ خط غیر کا پڑھتے تھے جو ٹوکا تو وہ بولے، اخبار کا پرچہ ہے خبر دیکھ رہے ہیں۔ حسن بے پردہ تو ہوتا ہے فقط ہوش ربا، وہ قیامت ہے جو پردے کی جھلک ہوتی ہے۔ داغ نے نعتیں بھی کہیں، دعا بھی کی اور اپنے آپ کو گنہگار بھی کہا۔ اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، میں اگر کسی لڑکی سے کہوں تم بہت خوبصورت ہو، وہ مجھے وہ شکریہ ادا نہیں کرے گی کمپلیمنٹ کے لیے، وہ جا کے آئینہ دیکھے گی، اگر انہوں نے کہا تو شاید ضرور کوئی داغ ہے، یہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ان کے حمدیہ اشعار میں بھی، جس میں وہ اللہ کو ہر طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بھی معنی وہ پہنائے گئے کہ جیسے وہ بھی یہ کوئی کسی کوٹھے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حقیقت پسندی نہیں تو اور کیا ہے، ان کو اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں، اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہو۔ باوجود اس کے کہ بعض لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، مگر بیشتر اسے صحیح مانتے ہیں کہ تہذیبی روایات، سلیقہ مند زندگی کے طور طریقے سیکھنے کے لیے اور مہذب بننے کے لیے شرفاء اپنے بچوں کو طوائفوں کے ہاں بھیجتے تھے۔ داغ اپنی عیش پسندی پر کسی طرح کی شرمندگی کا احساس نہیں رکھتے، مگر اس کے باوجود اپنے کارہائی سبک کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے: گناہوں سے میرے یہ کانپے فرشتے کہ اعمال نامہ لکھا خط بدل کر، نہ پوچھ مجھ سے میرے جرم داور محشر، میرے گناہوں کا دنیا میں بھی حساب نہ تھا۔ داغ دنیا داری سے واقف تھے، وہ وزاداری کے قائل تھے۔ وزاداری کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان مہمان نواز ہو۔ داغ اس میں اچھا، اس سے پہلے میں دو شعر اور پڑھوں گا جو اسی قبیل کے ہیں۔ ہائے مجبوریاں محبت کی، حال کہنا پڑا ہے دشمن سے، کیوں وصل کی شب ہاتھ لگانے نہیں دیتے، معشوق ہو یا کوئی امانت ہو کسی کی۔ یہ دنیا داری اور وزاداری کے قائل تھے۔ وزاداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان مہمان نواز ہو۔ داغ اس میں آپ اپنی وضع کے مثال تھے۔ برج موہن دتاتریہ کیفی نے داغ خطوط کی روشنی میں کے عنوان سے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ مرزا داغ جتنے وسیع المشرب تھے اتنے ہی فراخ دل مہمان نواز بھی تھے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مہمان ان کے ہاں ہوتا، اور اس سلسلے کی کئی باتیں لوگوں نے کہی ہیں، بلکہ نصیر الدین فرید صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا کہ جیسے رامپور میں انہوں نے امیر کو بلوایا، یہاں کتنے لوگوں کو بلوایا، حیدرآباد دکن میں ان کو ملازمتیں دلوائیں وغیرہ۔ اس دور کے وزاداروں کی طرح داغ بھی کسی موقع پر اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں پھیرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے دوست احباب شاگرد وغیرہ ان کے یہاں پڑے رہتے تھے، بلکہ یہ بھی وہ کسی طرح سے اپنے فرائض سے غافل نہیں رہتے تھے۔ دتاتریہ کیفی اپنی محل بالا تحریر میں یہ بھی لکھتے ہیں: باوجود اس کے کہ داغ عیاش طبع تھے، مگر اپنی اہلیہ کی عزت، آسائش اور آرام کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ شاید کوئی مرد پارسا بھی نہ رکھ پائے۔ انہوں نے اس میں کمپیئر کیا ہے غالب سے بھی کہ وہ کیسے اپنی اہلیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اب تک زندہ ہیں یا میں بھی زندہ ہوں، اور یہ کتنا خیال رکھتے تھے۔ داغ نے اپنی منہ بولی بیٹی لاڈلی بیگم کے لیے کیا نہیں کیا۔ ان کے اور ان کے شوہر مرزا سراج الدین خان ساحل دہلوی کو حیدرآباد بلا کے اپنے پاس رکھا، لیکن انہوں نے داغ کے ساتھ خصوصاً ان کی اہلیہ کے انتقال کے بعد اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ دونوں داغ سے اتنا زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے جس کی ان سے توقع نہیں ہوتی، جن کو پالا ہو، جن کی پرورش کی ہو۔ داغ نے تو اپنے کتنے ہی احباب، تلامذہ اور جاننے والوں کو حیدرآباد بلایا، اپنے پاس رکھا، ان کے لیے ملازمت کی کوشش کی، اور یہ تو اپنے تھے۔ لاڈلی بیگم ان کی منہ بولی بیٹی تھی، مگر ان کی جانب سے بجائے دلجوئی خدمت کے زیادتی ہوئی۔ تمکین کاظمی گلزار داغ کے دیباچے میں لکھتے ہیں:
کوٹ داغ کی بیوی کے انتقال کے بعد ان کا سکون اور اطمینان غائب ہو گیا۔ ان کی پروردہ بیٹی لاڈلی بیگم اور ان کے شوہر مرزا سراج الدین احمد خان سائل دہلوی ان کے ساتھ رہنے لگے۔ ان لوگوں کی چیرہ دستیاں داغ کو سخت ناگوار تھیں۔ علاوہ ازیں ان لوگوں کو داغ کے آرام و اطمینان کا کوئی خیال نہ تھا۔ داغ سے روپیہ وصول کرنا اور خود عیش کرنا چاہتے تھے۔ داغ نے اسی بے آرامی اور بے اطمینانی سے پریشان ہو کر منی بائی حجاب کو کلکتے سے بلوایا، تو بھی ان لوگوں نے اسے ٹکنے نہ دیا اور داغ کو طرح طرح سے ستاتے رہے۔ کوٹینٹس داغ ان تمام صفات سے متصف تھے جو ایک عام آدمی کو عام ہونے کے باوجود خاص ہونے کا شرف بخشتی ہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ وہ ہپوکریٹ نہیں ہیں۔ ان کا مسئلہ کیا ہونا چاہیے، وٹ آٹ ٹو ہیو بین، نہیں ہے۔ وہ مورل ججمنٹ میں خود کو نہیں الجھاتے۔ ان کے فیصلے طبعی بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے، واٹ از، پر نگاہیں مرکوز کرتے ہیں۔ سامنے کیا ہے اس پر ان کی نظر ہے۔ غالب نے ایک خط میں اپنے ایک دوست کو مشورہ دیا تھا کہ شہد کی مکھی بنو۔ داغ اس کے محض قائل ہی نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہیں۔ وہ دعائیہ اشعار، نعتیہ کلام اور عقیدتی مطالب میں اپنی ذات کو واضح کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیاوی زندگی یعنی طبعی زندگی میں دل، نگاہ اور خواہشوں کو بھی برابر کی اہمیت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اے فلک چاہیے جی بھر کے نظارہ ہم کو، جا کے آنا نہیں دنیا میں دوبارہ ہم کو۔ ہزار جلوے سے معمور ہے یہ کافر دل، اس ایک سنگ سے پیدا ہوئے صنم سو سو۔ غرض حضرت داغ کی شاعری کے آئینے میں جب ان کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں تو یہی معلوم ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو تصنع، تکبر اور لن ترانیوں سے دور رکھتے ہیں۔ پیدرم سلطان بود کے بھی وہ قائل نہیں۔ البتہ شاعرانہ تعلی سے انہوں نے بھی کہیں کہیں کام لیا ہے۔ شاعرانہ مسلک میں اسے بزلہ سنجی پر محمول سمجھا جاتا ہے، اور اتنا حق تو شاعر کو دینا ہی چاہیے، اور اس سے وہ ظاہری معنی مراد نہیں لیے جاتے جن کی روح سے شاعر کی اخلاقی حیثیت پر حرف آئے، جیسے بعد استاد ذوق کے کیا کیا، شہرت افزا کلام داغ ہوا۔ سمجھتا ہے داغ کو رند زاہد، مگر رند اس کو ولی جانتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ داغ نے زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے، سفر کیے، مختلف لوگوں سے چشمک بھی رہی، مگر اللہ ان پر بھی اس قدر مہربان رہے کہ ایامی جوانی میں بسلسلہ روزگار جدوجہد کرنا پڑی، لیکن جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ رؤوساں نے روا رکھا وہ اپنی جگہ باعث تشفی رہا۔ آخر عمر میں اہلیہ کا ساتھ بوجہ وفات، چھوٹنے اور کمزوری جسم نے دست نگر کر دیا، اور پھر منہ بولی بیٹی اور اس کے یہاں کے لالچ اور بے توجہی کے سبب سے تکلیف بہت ہوئی، خاص طور سے جب کلکتے سے حجاب کو بلایا گیا اور اس منزل پر کچھ تو وہ مشاغل جوانی سے تائب ہو چکی تھی اور داغ رشتہ نکاح کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ شاید وہ رہ بھی جاتی ہیں، مگر لاڈلی بیگم اور ان کے یہاں کے ناروا برتاؤ نے اسے دل برداشتہ کر دیا اور تبدیلی مزاج نے اور برہم کیا، ورنہ شاید داغ کا زمانہ آخر بھی سکون سے گزرتا۔ بہرکیف ان کی شاعری اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا مزاج صحیح معنوں میں شاعرانہ تھا اور کہیں بھی وہ دوہرے پن یا ہپوکریسی یا تصنع کے قائل نہ تھے۔ جس شعری اخلاق، پوئٹک ایتھکس کو انہوں نے اپنے لیے چنا تھا اور پھر ساری زندگی اس پر قائم بھی رہے، وہ بھی ان کی حق گوئی اور بے باکی، وہ تھی ان کی حق گوئی اور بے باکی۔ جس ماحول میں انہوں نے تربیت پائی تھی، اس سے جو پاسٹولیٹس انہوں نے اخذ کیے تھے، ان کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ درج ذیل شعر ان کی طبیعت کی اس روش کے غماز ہیں، چند شعر میں پڑھتا ہوں۔ تیری آنکھیں تو بہت اچھی ہیں، سب انہیں کہتے ہیں بیمار، یہ کیا؟ تم کو ہے وصل غیر سے انکار، اور جو ہم نے آ کے دیکھ لیا۔ میں وضع کا پابند ہوں، گو جان بھی جائے جب کوئی بلانے نہیں آتا، نہیں آتا۔ کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں، ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں۔ اچھا، یہ بڑا یہ کہ ایک سائیکولوجیکل کیفیت ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جب یہ گزرے ہیں جن کے پاس جب خط نہیں آتے تھے تو خود خط لکھ کے پوسٹ کرتے تھے اور ان کے گھر پہ ڈاکیہ آ کے وہ دے جاتا تھا۔ حوروں کا انتظار کرے کون حشر تک، مٹی کی بھی ملے تو روا ہے شباب میں۔ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ پوچھئے میں کشوں سے لطف شراب، یہ مزہ پاک باز کیا جانے۔ آنکھ پڑتی ہے کہیں پاؤں کہیں پڑتا ہے، سب کی ہے تم کو خبر اپنی خبر کچھ بھی نہیں۔ اب میں کتنے شعر پڑھوں، اب یہ دیکھیے یہ کمال کا شعر ہے۔ دیکھ کر تصویر یوسف کہہ دیا کچھ بھی نہیں،
आप ही सब कुछ हैं गोया, दूसरा कुछ भी नहीं। रुख रोशन के आगे शम्मा रख कर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। और रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी, इस पर मुझे दूल्हा साहब का एक शेर अक्सर याद आता है ना। इस कैफियत पर वो कहते हैं, झुक के मिल ए दिल सभी से, वरना गाफिल एक दिन देख लेना आपसे तुमसे तू हो जाएगा। हाय मजबूरियां मोहब्बत की, हाल कहना पड़ा है दुश्मन से। बस ये अभी देखिए ये अशार अब मैं ज़्यादा नहीं, ये नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते, या उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं। दाग हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है, उन्हें नफ़रत हुई सारे जहां से, नई दुनिया कोई लाए कहाँ से। ये अशार दाग की ज़बान दानी, इजहार इबलाग और कादिरुल कलामी पर दाल है। लहजे की सादगी, मानी की फरावानी, जज्बे की सदाकत और खुलूस की शिद्दत इस तरह सामने आती है कि कहीं भी दाग के अशार के साथ लिबर्टी लेना किसी के बस की बात नहीं। शुक्रिया।